ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ عزیزان گرام وقار حاضرین، جاورا کے غیور مسلمانوں، آپ کا یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جاورا پر گنبد خضرا کے مکین کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً رات کی ان ٹھنڈیوں میں اور اپنے بستر کو چھوڑ کر اس طرح جگہ نہ ملنے پر بھی کھڑے ہو کر کے سننے والا مجمع کسی دنیا دار نیتا کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مصطفیٰ کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور ہم بات بھی یہی کرتے ہیں کہ ہماری گفتگو کی ابتدا اسی نام پاک سے ہے اور ہماری زندگی کا خاتمہ بھی اسی نام پاک سے ہے۔ ہم سب نے بچپن سے یہ سنا ہے اپنی تربیت میں اپنے ماں باپ سے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے، میری نس نس بولے نبی نبی۔ جس مجمع کا اور جس معاشرے کی تربیت اس نام پاک کے ساتھ کی گئی ہو تو میرا یہ وجدان ہے کہ یہ ہمارا مجمع، یہ ہمارا نوجوان تھوڑا راستے سے بھٹکا تو ہے، گنہگار تو ہوا ہے، لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہوا۔ آج 1000 گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہوگا، لاکھوں بدعمالیوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہوگا، لیکن میرا یقین ہے جس دن اس نام پاک پر آواز دی جائے یہ سب گردن لے کر تیار کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ عز و جل ان جذبوں کو سلامت رکھے۔ جاورا میں قدم رکھتے ہی آپ کے مجمع سے جیسا پہلا اتفاق ہوا، جو نام پاک نعروں میں سنائی دینے لگا وہ پورے جسم کو گدگدا دیتا ہے۔ پوری گلی سے لے کر یہاں تک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہوں۔ میرے عزیزو، اب آپ کافی گرم ہو چکے ہیں، میری تقریر پوری ہونے دیں۔ اب گفتگو کے بعد ہم سب مل کر نعرے لگائیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جو یہ آواز نکل رہی ہے یہ صرف در و دیوار گونج رہے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ دلی تک بھی یہ آواز جاتی ہے۔ ہاں، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھے اچھوں کی کرسیاں ہلنے لگتی ہیں اور کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں تمہارے چہروں کی مسکان دیکھ کر۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی داڑیاں اجڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کی ٹوپیاں اڑ جائیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ نکمے رہیں، کسی کام کے لائق نہ رہیں۔ انہوں نے ساری لابیاں، ساری ایجنسیاں اگر کسی کے پیچھے لگائی ہے تو یہ غریب مسلمانوں کے پیچھے لگایا ہے۔ اس کے باوجود میں انہیں یہ میسج دیتا ہوں، تم غلطی کر رہے ہو، اس قوم کے پیچھے اپنی ساری طاقت لگا رہے ہو جس قوم نے حسین اعظم کو بچپن سے سنا ہو، جو اپنے 1000 ٹکڑے میدان میں ہو جانے کے بعد بھی سینہ سپر رہا ہو،
اور وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے تو صرف حسینی قوم کے اندر ہے. اور الحمدللہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی گھرانے کے عاشق ہیں. اب بات توجہ سے سنیں. یہ خام خیالی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ اسلام کو ہم ختم کر دیں گے. ہاں، 4 لوگوں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانا اور ایک گوفے میں بیٹھ کر کے اس کو نشر کرنا، اس کو کمال اور بہادری نہیں کہا جاتا. ہاں، ان پاکھنڈیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گستاخیاں کرتے ہیں لیکن وہ بھی ایک لومڑی کی طرح اندر گھسے ہوئے. ارے ظالموں، ہم نے تو تمہیں 6 مہینے سے للکارا ہے، بچہ ہماری قوم کا للکار رہا ہے. آج مجھے اس بات کا فخر ہے کہ گستاخی کرنے والوں کی نیند حرام ہے. 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں بم لگنے لگتا ہے. ارے یہ 8 سال کا بچہ اندر آ گیا، یہ آتنکوادی تھا. تمہیں 8 سال کے بچوں سے ڈر لگتا ہے اور تم باہر آنا چاہتے ہو تو 10-12 باڈی گارڈ کے بغیر آ نہیں سکتے. اس سے بڑی ذلت تمہاری کیا ہے؟ آؤ اس نبی پاک کے قدموں میں پلنے والا مجھ جیسا کتا ہزاروں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہتا ہے. ہم نے کبھی آج تک باڈی گارڈ نہیں بنائے، یہ ہزاروں کا مجمع جس میں ہم تنے تنہا رہتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ کل بھی ہم حق پر تھے، آج بھی ہم حق پر. زندہ باد، زندہ باد. ایمان کی علامت جس کے پاس ہو، ایمان جس کے سینے میں ہو، بھلا اسے دنیا کا کیا خوف ہے. اے سنی مسلمانوں، آپ کو بھی کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ساری طاقت، ساری حکومت، ساری سیاست آج جو بھی بول رہی ہو، جو کچھ بھی پروپیگنڈے کر رہی ہو، سب سن لو. اس لیے کہ مجھے یقین ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. آپ کو پتا ہے روم ایک ایسے ملک کا نام ہے جو اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور دوسرا سپر پاور کسرا، ایران. آج جیسے امریکہ اور رشیا کی پوزیشن ہے یا امریکہ اور چائنا کی پوزیشن ہے کہ لوگ ان سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو سپر پاور مانتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں، ایران اور روم، یہ 2 سپر پاور طاقتوں سے کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. لیکن جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے میرے آقا کے چند غلام، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں، جن کے لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ مدینے سے نکل کر جب ایران کی سرحدوں کو پھلانتے ہوئے آتے ہیں، دنیا نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ کی یہ جماعت نے کسرا کے تخت کو بھی پلٹا، قیصر کے تخت کو بھی پلٹ دیا. سپر پاور طاقتیں اگر کسی سے گری ہیں تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پلنے والے غلاموں سے پلی، بدل گئی. دنیا نے دیکھا ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خوف جو انہیں لاحق ہے وہ اسی بات کا ہے. آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ آدمی کو جس بات کا خوف ہوتا ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جاتا ہے. ہاں، جب کسی کو زیادہ خوف آ جائے تو جلاب لگ جاتے ہیں یا الٹیاں کرنے لگتا ہے. تو ان پاکھنڈیوں کو آپ دیکھیں، یا تو یہ الٹیاں کر رہے ہیں یا جلاب کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے، وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اگر آج بیدار نہیں ہوئے تو یہ مسلمان 2029 میں پرائم منسٹر بن جائیں گے. سن رہے نا آپ؟ یہ خوف ہے، انہونا خوف، اندرونی خوف ہے کہ 2029 میں یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا. کبھی کہا؟ ارے ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ایسے جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مرغی انڈے دینے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. ہاں، جن کو کرسیوں پر بٹھایا گیا ان کو کڑک لگ گیا ہے، نہ وہ اب انڈا دے سکتے نہ بچے دے سکتے. اکثر لیڈروں کا ہمارا تو حال یہی ہے. جن مسلمانوں کو ہم اوپر بٹھائے ہیں، جس مرغی کو آپ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمارے یہاں کڑک کہتے ہیں، کہ وہ اب انڈا بھی نہیں دے سکتی، کچھ کرتی بھی نہیں ہے، وہ کوئی قریب جائے تو جھلاتی ہے.
चिल्लाने लगती है। हमारे नेताओं का और हमारे लीडरों का, जिनको आपने ऊपर तक पहुंचाया, कुर्सी पे बैठने के बाद कुड़क लग गया है। अब अगर कोई जाता भी है तो चिल्लाते हैं, ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास। खैर, इनसे हमें कौन सी उम्मीदें वापस आए कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तो इनकी पूरी जिंदगी किसी की धोती में बैठने में, किसी की साड़ी में बैठने में चली जाती है, ये तो हमें पता है। मेरे जुमले थोड़े सख्त हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरे अजीजों, हमें आज तक हमारी क़ियादत नहीं मिल पा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर बांट दिया गया है इस उम्मत को, कोई उस पार्टी में, कोई इस पार्टी में जाकर, और अगर गए तो गए, लेकिन कभी उम्मत की तर्जुमानी भी नहीं की आज तक। कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की बात तक नहीं करते। कलमा तो उसी नबी का पढ़ा है। बात मैं ये कर रहा था कि फिर डर किस बात का है, फिर डर किस बात का है। 2029 में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये हवाई फायरिंग नहीं है, उन्हें पता है। और अगर ये डर है तो ये डर पूरा होकर भी रह सकता है, क्योंकि इकबाल का वो शेर जो मैं पढ़ रहा था, इकबाल का वो शेर जो मैंने पढ़ा अभी, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर फिर होशियार होगा। ये बुजुर्गों ने फरमाया है कि मोहम्मद अरबी के जवान दोबारा उठाए जाएंगे, या अपने कदमों पर खड़े होंगे, और फिर ये वारिस हैं किसी आयरे गैरे नत्थू खेरे के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पर फख्र है, हम वारिस हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के, हम वारिस हैं शहाबुद्दीन गौरी के, हम वारिस हैं शहीद टीपू सुल्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख में गयूर नौजवान और बहादुरों की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हजार तुम डरा लो, जिस कौम में हर साल इब्तिदा ही करबला की दास्तान से होती है। हाँ, सुनाया जाता है, लेकिन आज के बाद एक बात ये भी मैं बता दूं, करबला की दास्तान सुनना, लेकिन रो रो करके छले मत जाना। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं सुनाया जाता, बल्कि जवानों को बेदार करने के लिए सुनाया जाता है। ऐ गयूर जवान, देख उस हुसैन आजम को जो अपने छोटे बच्चों के लाशें अपने हाथों से उठाता है, लेकिन फिर भी गर्दन यजीद की तरफ झुकाता नहीं है। ये जज्बा हो। हाँ, गम तो है, सबको है, हमें भी है। वो दर्दनाक मंजर, उसका गम तो सबको है, लेकिन करबला सिर्फ गम मनाने के लिए नहीं, और सिर्फ रोने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जिंदा करने के लिए। इसीलिए शायर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। अब ये नौजवान, मैं जिस इलाके में भी जा रहा हूं, देख रहा हूं, देखते ही इनकी जुबानों पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा आता है। ये हर जगह से बेदार होते हुए नौजवान, अब मुझे 6 महीने पहले तो सोचता था कि ये जालिम पाखंडी अपने गुफे में बैठकर हवाई फायरिंग करते होंगे, 2029 में ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब इस मजमे को देख करके यकीन भी होने लग गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का हुजूम अब एक परचम तले जमा होने के लिए तैयार हो चुका है। हमारे हजार इख्तिलाफात हों, हमारे हजार इख्तिलाफात हों, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम सब इकट्ठा हो सकते हैं। उस नाम पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तासीर ये ऐसी है कि हर कल्ब को अपनी तरफ मोह लेता है, हर दिल को अपनी तरफ खींच लेता है वो नाम पाक। अजीजा ने गिराम वकार, मैं आज बात जो अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि इस पूरी भरी दुनिया में हमारा है कौन, हमारा है कौन। मैं बड़ी तलाश के साथ कहता हूं, कौन है जिसको आप समझ बैठे हैं आज तक वो हमेशा धोखेबाज निकलते हैं। इसीलिए एक शायर ने कहा था, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुरै फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, शहर वालों की मोहब्बत का कायल तो हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। हालात हमारे साथ यही हैं। आप जिसको मसीहा समझ रहे हैं दर हकीकत खंजर है। तुम्हारे अपने हालात का कोई मसीहा नजर नहीं आता, कोई वो नहीं है जो तुम्हारे दर्द का दरमानदा हो।
میں آپ کو کتنے معاملات میں بتاؤں میرے عزیزو، یہ پوری دنیا جو سیکولرزم کے نعرے لگاتی ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نعرے لگاتی ہے، ایکویلٹی کی بات کرتی ہے کہ سارے لوگ برابر ہوں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کی بات کرتے ہیں کہ سب یکساں ہوں گے، لیکن میں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے دیکھا ہے کہیں یکساں نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ ان مسلمانوں کے ساتھ لاوارث اور یتیموں کی طرح سلوک کیا، ان کو ناکارہ ہی سمجھا۔ ہمارے کسی بھی چیز میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن یہ مسلمان کب سمجھیں گے؟ آپ کو کب احساس ہوگا کہ ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ صرف ہم سے جے جے کے نعرے لگوا سکتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ 5 سال کے بعد ایک بار تمہارے گھروں تک بھی ہاتھ جوڑ کر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تمہاری مسجدوں کی طرف سے بولنے کے لیے ان کے پاس زبان نہیں۔ میں کٹرواد تنظیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سیکولر کی بات کر رہا ہوں، جو سیکولر بنے ہوئے ہیں، جن کو آپ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی حالات ایسی ہیں۔ میں ابھی اتر پردیش میں ایک صاحب کے گھر تھا، میں نے کہا آپ فلاں فلاں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو جتنے مسلمانوں کی اور بھی جماعتیں ان سے اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ نیتا جی کہتے ہیں اگر یہ سارے مسلمانوں کو لے لیں تو ہندو ناراض ہو جائیں گے۔ کون سے سیکولرزم کا پھر نعرہ لگاتے ہو آپ؟ یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ کوڑ ہے کہ مسلمانوں کو ہم کھلے طور پر ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ میں دیکھا، ریلوے اسٹیشن میں دیکھا، ہاسپٹلز میں دیکھا، پولیس اسٹیشن میں دیکھا، یہ وہ جگہوں کی بات کر رہا ہوں جو گورنمنٹ کے انڈر میں آتی ہیں، اس پہ سب کا حق ہے، یہ ساری پبلک کا، ہندوستانی پبلک کا حق ہے۔ لیکن ہولی دیوالی پر بھی تمہارے اسٹیشن سج جائیں گے، ایئرپورٹ بھی سج جائے گا، اسٹیشن بھی سج جائے گا، ہاسپٹل میں بھی، کرسمس آیا ہے تو بھی سج جائے گا، لیکن ہماری عیدوں پر تو وہاں ویران اور سنسانی چھائی رہتی ہے۔ کیوں میاں؟ کیا مسلمان یہاں پر ڈیموکریسی میں اور جمہوریت میں شامل نہیں ہے؟ یہ کب سمجھتے ہیں مسلمان؟ ہمارے ساتھ جو دگلی پالیسی کی جاتی ہے، میاں یہ ڈیموکریسی نہیں کرتے، ہیپوکریسی کرتے ہیں، منافقت ہمارے ساتھ کی جاتی ہے۔ ہمارا ہے کون پھر؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارا ہے کون؟ مجھے تو ان لوگوں سے شکایت ہے جنہوں نے آزادی کے بعد بھی یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو الگ پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں، صرف ہم کافی ہیں، کانگریس کافی ہے۔ ہاں، آزادی کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا الگ کیوں جاتے ہو، ہم اور آپ ساتھ میں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے، یہ درد ہے میرے عزیزوں، مجھے سیاست سے کوئی ایسا گہرا شغف نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس کرسی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں آیت الکرسی دی ہے، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، بہت عزت والی کرسی ہے۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا سیاسی شعور بیدار کروں کہ کب تک تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے اور کب تک بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جاؤ گے، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر، کبھی اس کے ہاں جھنڈے لے کر۔ آپ نے محسوس کیا ہے یہاں پر ہماری مسجدیں شہید ہو گئی، کوئی بولنے والا آیا، کوئی اس کی حمایت میں، مخالفت میں کھڑا ہوا، ان ظالم فسادیوں کو آگے تک پہنچانے کے لیے کوئی آیا؟ ارے ایک کسان اگر گاڑی سے کچل جائے تو بڑے بڑے لیڈر وہاں پر روڈ پہ اتر جائیں گے، روڈ پہ آئیں گے، وہ بیریکیڈنگ توڑ کے آئیں گے، پابندیاں سب ختم کر کے آئیں گے، کسانوں کے یہاں جانا ہے۔ تریپورہ جل رہا تھا، کوئی گیا؟ آسام کے مسلمان مارے جا رہے تھے، کوئی آواز اٹھایا؟ قتل عام ہوتا ہے، کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آخر اس بھری دنیا میں ہمارا ہے کون؟ ہمارا کون ہے؟ نہ ہماری مسجدوں کی حمایت کی بات کرے گا۔ کشمیر کے مسلمان آج بھی، وہاں کی کچھ نوجوان جب ہمیں رابطہ کرتے ہیں اور میسج کرتے ہیں تو دل روتا ہے، دل روتا ہے۔ کسی کے گھر میں 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ ہے لیکن باپ کا جنازہ سامنے جا رہا ہے، ماں روتی ہوئی کھڑی رہ جاتی ہے جنازے کو دیکھتی ہوئی اپنے شوہر کے۔ 1.5 سال کا بچہ یہ بڑی زندگی کیسے گزارے گی؟ 1 2 نہیں، سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں
جن کی عصمت دری کی گئی اور حوث کا نشانہ بنائی گئی. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک حافظ قرآن ہے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے اس کو ایک بار تقریر میں بھی کہا تھا کہ حضرت کیا خودکشی کرنے کی مجھے اجازت ملے گی؟ کہا کہ بھائی آپ اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو، اسلام میں جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ مجھے گھر میں قید کر کے میرے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ کر میری ماں اور میری بہن کو میرے سامنے ننگا کیا جائے اور ان کی عزت لوٹی جائے تو مجھے بتائیں میں اب آگے جی کر کے کیا کروں، میری آنکھیں روز دکھتی ہیں. یہ سب حالات آج سے نہیں، کئی دنوں سے چلتے آ رہے ہیں. مسلمانوں اس بات پر کوئی گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں. کوئی اگر کہے، ظاہر سی بات ہے میرے اوپر اب کتنی سختیاں لائیں گے کہ آپ بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. پرووکنگ، اشتعال انگیز تقریریں ہیں. حق مانگنا اشتعال ہو گیا آج. آپ انصاف کی بات کریں، یہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا. یہ آج حالات کہاں جا رہے ہیں ہمارا کوئی ہے نہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہاں ہمارے پی ایم کے اور ایچ ایم کے بارے میں کوئی ٹپنی کر دے تو دوسرے دن وہ جیل میں رہے گا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں بھدی گالیاں دے دے کر کے پورے سوشل میڈیا پر گند پھیلا ہے. ہر جگہ سے تم جو چاہو کر لو، ایف آئی آر کر لو، احتجاج کر لو، لیکن حکومت نے ٹھان رکھا ہے ہم گرفتار نہیں کریں گے. پھر ہے کون ہمارا؟ کون سی جمہوریت میں ہم جی رہے ہیں؟ ہمارے مقدسات کا یہاں کوئی تحفظ نہیں رہ گیا. آئے دن ہم یہ سنتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پرسنل لا پر حملہ کیا جا رہا ہے. ایک ساں سیول کوڈ آئے گا، 3 طلاق کا مسئلہ. ان لوگوں کو 3 طلاق سے کیا شغف ہے جس نے کبھی بیوی رکھی نہ ہو، جسے پتہ ہی نہ ہو، اوپر سے لے کر نیچے تک سب ایسے بیٹھے ہوئے. وہ 3 طلاق کا مسئلہ اور وہ قانون بنا رہا ہے، اور یو پی کا ایک گنڈا بچوں کے بارے میں قانون بنا رہا ہے جس کی کوئی بچے ہی نہیں ہوئے. یہ حالات ہیں ہمارے یہاں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیزوں، مسلسل نشانہ بازی کی جا رہی ہے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اب آپ کو میں اصل مدے پر آتا ہوں، لے کر آتا ہوں. کم سے کم یہ بھول کرنا اب کے بعد تو چھوڑ دو کہ جن کو تم مسیحا سمجھ رہے ہو، آج بھی اتنا سب لٹ جانے کے بعد آپ نے سب چیزیں سہ لی نا. مسجد ختم ہو گئی، برداشت کر کے رہ گئے. اس سے بہتر تو 30 سال پہلے کے مسلمان تھے جو اللہ کے گھر کو شہید ہوتے دیکھ کر کے قابو میں نہ رہ کر اپنی جانیں قربان کر دیا. ایک دو نے ہزاروں کی جانیں چلی گئیں. انہوں نے مسجد کی حفاظت کا کچھ تو خیال کیا تھا. لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ جو سناؤ یہ قوم سننے کو آج تیار ہے. حادثے روز ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے مینار کو توڑو، کبھی جھنڈا اتارو. یہ جو کٹر تنظیموں کو کھلی آزادی دی گئی ہے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مسلمانوں کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہمارا یہاں پورا کا پورا حق ہے؟ اس ملک میں ہم سیکنڈری نہیں ہیں، دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں. الحمدللہ ہم اپنی کئی پیڑھیوں سے یہاں آباد ہیں، اور اس دیش کی اور اس زمین کی رکشا جتنا تم نہیں کرتے الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ہم تو یہاں کی مٹی میں دفن بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ہم غریب نواز کی سرزمین سے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں. ہم صابر کلیری کی زمین سے بے وفائی نہیں کرتے. ہم خواجہ قطب الدین اور نظام الدین کی سرزمین سے بے وفائی نہیں کرتے. غدار جو ہوں گے ان کو پکڑا جائے، مارا جائے. لیکن الحمدللہ سنی مسلمان ہندوستان کے لیے پہلے سے بھی امن کا خواہاں تھا، آج بھی امن کا خواہاں ہے. اس کا آتنک سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ان کو کون سمجھا ہے؟ یہ سمجھنے والی ذات نہیں. لیکن اب جس نقطے پر میں آ رہا ہوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی میرے عزیزوں. بھول کر بیٹھے، انہوں نے سب تمہارا لوٹ لیا، پھر بھی تم کہتے ہو تمہاری جے، تم آگے بڑھو. اس بھری دنیا میں اگر ہمارے درد کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات ہے، جس کو قرآن کہتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. وہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے وہ رسول.
اب اندازہ ہو جائے گا آپ کو بتاؤں میں ایک روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے امتیوں میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ تمہارے تلوے میں کانٹا چبھے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر امتی کے درد کا احساس رکھتے ہوں، اور آج امت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے، ہمیں اس غم کی وادی سے نکالنے والا کوئی اور ہے، کوئی نہیں۔ اسی لیے امام وقت مجدد دین و ملت نے یہ پیغام دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے میرے عزیز سنی مسلمانوں، تمہارا رشتہ کل بھی رسول اللہ کے قدموں سے تھا، آج بھی انہی کے قدموں سے ہے۔ پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کسی کی جے بجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو۔ سید میاں ماروی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں یہ پیغام دیا تھا، کسی کی جے بجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جس دن تم یہ سمجھ جاؤ گے ہمارے درد کا درماندہ، بے کسوں کا سہارا، ہم غریبوں کا ماوا و ملجا، صرف گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما رہا ہے۔ ہم اگر غموں میں آئیں تو داستان غم بھی اسی کو سنائیں گے، درد میں آ جائیں تو اپنے درد کی شکایت بھی اسی مدینے کے دربار میں لگائیں۔ اس دن پھر تمہاری کامیابی اور عروج کی ابتدا ہو جائے گی، اس دن ہو جائے گی۔ لیکن اب تک سمجھ نہیں رہے مسلمان، اب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے تقریریں بہت ہوئیں، میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، آپ سے گفتگو ہی کر رہا ہوں، جو ہمارے دل کا درد ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگر بیدار نہیں ہوں گے تو اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اگر نہیں سنبھلے، سنبھلنے کا مطلب کیا ہے، اب خوب سوچ لو، خوب سمجھ لو، یہ تمہارے پاس جو بچی کچی طاقت ہے، وہ جمہوریت میں جو کچھ بھی بچی کچی طاقت ہے، وہ ووٹنگ پاور جو تمہارے پاس ہے، کل کو یہ بھی چھین لی جائے گی، اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ لا تو رہے یہ قوانین کہ تمہاری شہریت ختم ہو جائے اور تمہیں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دیا جائے، ہاں کھاتے پیتے رہو لیکن نہ تم کسی کو الیکٹ کر سکتے ہو نہ سیلیکٹ کر سکتے ہو، یہ پوزیشن لائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ابھی تمہارے اگر ہاتھوں میں طاقت ہے تو اب تک تم کیا کرتے جا رہے تھے، 200 روپے ووٹ، 500 روپے پہ ووٹ، 1000 روپے پہ ووٹ۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری اتنی کمزور طاقت ہے، تمہاری قیمت صرف اتنی ہلکی ہے کہ کوئی تمہیں 100-200 روپے میں خرید لے؟ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب مزاج بدلو۔ ہم نے آج تک اس طاقت کا استعمال کس بارے میں کیا تھا کہ ہاں ہمارے نیتا جی آپ اگر جیت کر کے آئیں گے تو گٹر اچھی بنا دیں گے، آپ نالا اچھا کر دیں گے، آپ روڈ اچھی بنا دیں گے، بجلی کنٹینیو آ جائے گی، پانی کی سہولت ہو جائے گی، یہی باتیں رہتی ہیں نا۔ اور اسی میں تمہیں وہ بہلا پھسلا کر کے جیسے ایک بچے کو لالی پاپ دے دیا جاتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ اب کی بار میرے عزیزو ہر مسلمان یہ طے کر لے، بجلی، پانی، گٹر، نالا، سڑک، یہ سب میرے لیے بعد میں ہے، پہلے میرے نبی پاک کی عزت ہے۔ میں اگر مطالبہ کروں گا تو میرے رسول پاک کی عزت کا مطالبہ کروں گا۔ صحابہ یہ راز سمجھتے تھے، صحابہ یہ راز سمجھتے تھے، ان کا سب کچھ لٹ گیا تب بھی وہ نبی پاک کی وفاداری سے ذرا منہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزو، مطالبہ ہماری قوم کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بجلی نہیں آتی ہے، یہ اپنی جگہ پر کبھی نہ کبھی آ جائے گی، سڑک نہیں بنا ہے بن جائے گا، گٹر، نالے، پانی، کرنٹ کی جو سہولتیں کم ہیں ہو جائیں گی، لیکن میں صرف اور صرف یہ گٹر، نالے، سڑک کے لیے نہیں آیا دنیا میں، میں اپنے نبی کا غلام بن کر آیا ہوں۔ مجھے میرے ماں باپ کی عزت جتنی پیاری ہے اس سے کئی بڑھ کر کے میرے نبی پاک کی عزت ہے۔
اگر تم نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ امام غزالی کی فرمان کے مطابق جب امت اپنے نبی پاک کی عزت کا خیال کرنا شروع کر دے مولا اس امت کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے، تمہاری عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تمہاری عزت بڑھے گی۔ ہاں صرف تم چھوٹی موٹی باتوں پر، ایک صاحب ہیں اتر پردیشی کی بات کر رہا ہوں، بڑی پوسٹ پر تھے اور وہ نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی قوم جو ہے نا بہت چھوٹی سی چیزوں میں راضی ہو جاتی ہے، اسی لیے 70 سال میں ابھی تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ کہا ہم میری خود کی تجربے کی بات ہے، وہ بتا رہے ہیں مجھ کو کہ کتنے تو مسلمان ایسے ہیں جن کو صرف ٹول پاس ہم نے نکال کر کے دیا تو وہ غلامی کر رہے ہیں ہماری۔ ہاں ٹول کی گاڑی جانے آنے کے لیے فری کر دیا ایک نیتا جی نے، ایک ادھیکاری نے، اتنے پر وہ راضی ہو گئے، کتنے دنوں سے تو غلامی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا تمہیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں دے کر کے پھر دوسروں کے سامنے مذاق بھی اڑا رہی ہے، مذاق بھی اڑا رہی ہے۔ میرے عزیزو، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ المسلول اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر جب ملک روم گئے تھے تو رومی فوجی اس زمانے کے سب سے سخت ترین ویل ٹرینڈ فوجی تھے، ان کے بڑے بڑے سپہ سالار سامنے آئے، کہا کہ کہاں دیہاتیوں کو لے کر کے آ گئے تم؟ خالد بن ولید یہ گاؤں کھیڑے دیہات والوں کو لے کر کے آ گئے روم والوں سے لڑنے کے لیے۔ ایک دن لڑائی کیا اور دیکھ لیا، بڑی بھاری ٹکر تھی، ہزاروں ادھر مرنے لگے۔ دوسرے دن پھر ٹرائی کر کے دیکھا، رومی غالب نہیں آ سکے۔ تیسرے دن رومیوں نے کیا پوچھا تھا جانتے؟ خالد بن ولید اور دیگر جو اسلامی سپہ سالار تھے ان سے کہا آپ کس لیے آئے یہاں تک، روم تک؟ سنا ہوگا نا ہمارے پاس پیسے بہت ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی سونے کی کرسیاں ہیں، اسی لیے مدینے سے نکل کر یہاں تک آ گئے۔ بولو جتنا مال چاہیے دے دیتے ہیں، صلح کر کے تم واپس اپنے وطن چلے جاؤ، ہمیں اپنی حکومت کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید کو جلال آیا اور کہا کہ خالد بن ولید صرف اور صرف اپنی تلوار تمہارے خون کی پیاس لے کر کے آیا، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اعلائے کلمت الحق کے لیے آتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے قانون کے نفاذ کے لیے آتے ہیں۔ باقی اقبال نے یہ کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہوا یہ کہ جب کسرا کو فتح کر لیا تو صحابہ وہاں سے ایک قالین لے کر مدینے آئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں، تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹنا یہ ہماری عادت نہیں۔ کسرا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھتا تھا وہ سونے کی کرسی، اس کے نیچے جو قالین بچھائی جاتی تھی وہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین، وہ قالین لے کر کے آئے صحابہ مدینہ طیبہ۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، قالین پیش کیا، کہا کہ اس قالین پر اگر کوئی بیٹھ جاتا تو زندگی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میں کسرا بادشاہ کی قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس پر ہر کسی کو بٹھایا نہیں جاتا تھا، جو بڑے عہدے والا ہوتا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا جاتا تھا۔ ریشم کے اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا وہ قالین حضرت عمر کے پاس لایا گیا، پوچھا گیا کہ اس کو کہاں بچھایا جائے؟ مسجد نبوی کے محراب میں، منبر میں، کہاں اس کو رکھا جائے؟ بڑا مہنگا قالین ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور کہا لے جاؤ مسجد کے دروازے کے باہر پاپوش کی طرف بچھا دو، جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا اپنے پیر پوچھ کے اندر آئے گا۔ کیوں؟ دنیا کو یہ بتایا جائے جس پر تم بیٹھ کر زندگی پر فخر کرتے ہو وہ تو محمد عربی کے غلاموں کی دھول پوچھنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ میرے عزیزو، ہمارے مقاصد یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں تھی کہ ہم 400-500 روپے کے بکنے والے نوجوان نہیں ہیں۔ الحمدللہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ شاعر نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ مومنوں کی شان تھی کہ سامنے ان کو روٹی کا ٹکڑا ڈال کر کے کوئی خرید لے، یہ ممکن نہیں تھا. جنگ خندق کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1 مہینے تک خندق کھود رہے تھے مدینے کے اطراف میں، تاکہ کفار و مشرکین کی فوج اسے کراس کر کے مدینے میں نہ آئے. اتنی لمبی اور چوڑی خندق کھودی گئی، اس میں صحابہ بھی مصروف. اور 1 مہینے کے بعد یہ بھوکے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھودتے تھے. آپ حدیثیں پڑھیں، خندق کی جنگ کے وقت صحابہ کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا. 2 کھجوریں اگر ملتی تو 10 لوگ اس کو چباتے تھے صحابہ، 2 کھجوروں پر. بھوک کی شدت اتنی تھی، لیکن جو فوج آئی تھی نا کفار و مشرکین کی، 10,000 سے زیادہ کی فوج، لیکن وہ سامنے اتنے ساز و سامان کے ساتھ تھے کہ روز رات کو کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے، کبھی بکرے ذبح ہو رہے ہیں. ان کے ہاں سالن پک رہے ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے. ادھر رسول اللہ کے صحابہ فاقہ میں ہیں. 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، اس دن میری آنکھیں ڈبڈبا گئیں جب میں نے یہ پڑھا، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھنے والے یہ صحابہ، پتھر باندھنے والے یہ صحابہ. حضور اگر آرام کر رہے ہیں رات کو، ایک صحابی بھی کسی کی تاریخ نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر سے ادھر جا کر ایک روٹی لے کر کے آ جائے، ایک بوٹی لے کر کے آ جائے. گوشت کے بھوننے کی خوشبو وہاں سے بھی آ رہی ہے، روٹیاں پکنے کی خوشبوئیں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک صحابی بھی گیا ہو. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، ان کے کھانوں کی خوشبوئیں تمہیں بھی پریشان کر چکی ہوں گی، بے چین کر چکی ہوں گی، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تم بھوکے ہو، فاقے میں ہو، اور وہ لوگ بڑی بڑی غذائیں کھا رہے ہیں، لذیذ غذائیں کھا رہے ہیں. جانتے ہو صحابہ نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ آپ کی یہ جماعت کھانے پینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں، اپنی گردن لے کر کے آئی ہوئی ہے. ہم تو شہادت کے انتظار میں ہیں کہ کب شہادت ہو اور مولا کے دسترخوان میں جنت میں ہمیں کھانا نصیب. اے عزیزو، اے نوجوانوں، تم بکنے والی قوم میں سے نہیں. ایک بات میں آپ کو آج نصیحت کر کے جاؤں، ادھر کے علاقے اور تعصب کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایم پی، یو پی، راجستھان، گجرات، ان علاقوں میں، جھارکھنڈ میں، یہ روز روز کی اب جو موب لنچنگ اور مسلمانوں کے ساتھ سختیوں کے حالات، کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارا امتحان پہلے شروع ہو چکا ہے. ہاں، پورے ملک میں انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا کیا، اب امتحان کی گھڑی آ گئی. حسین حسین کا نعرہ لگانے والے ہیں، میدان میں اتر کر کے اب بتاؤ، کوئی ظالم اگر تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے کہ رام رام چلاؤ، اسے بتا دینا میرے نس نس بولے گی نبی نبی. ہاں، ہماری سانس بھی نکلے گی اللہ اکبر کہہ کر کے نکلے گی. ہاں، ایمان پر قائم رہو میرے عزیزوں، ایمان پر قائم رہو. تم ایمان نہ پیسوں کے لیے لائے تھے نہ حکومت کے لیے لائے تھے، تم تو ایمان اپنے رب کی رضا کے لیے لائے ہو، اپنے رسول پاک کی غلامی میں لائے ہو. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں اگر کسی کا شمار ہو، عام سے عام بچے سے بھی اگر میں پوچھوں گا، بتا میرے عزیز بچے، دنیا کا سب سے حسین چہرہ کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے وہ محمد محمد پکارے گا. میں اگر پوچھوں دنیا کا سب سے عظیم لیڈر کون ہے، آنکھ بند کر کے کہے گا سب سے عظیم قائد اور لیڈر محمد ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مجھے بتاؤ سب سے اعلیٰ اخلاق والا انسان کون ہے دنیا میں؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. پوری دنیا کو جہالت سے آزاد کرنے والا وہ عالم اور معلم کون ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، جس امت کے پاس ایسا رسول ہو جس کے پورے جسم میں، جس کے اخلاق میں، جس کی پوری روح میں اللہ نے ایک نکتے کے برابر بھی عیب نہیں رکھا، تو پھر اس قوم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کسی ماڈل کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟
تمہارے پاس تو سب سے بڑی دولت ہے، تمہارے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا اگر تمہارا کچھ چھین سکتی ہے تو میں بتاتا ہوں کیا کیا چھینتی ہے۔ یو پی میں ہم نے دیکھا ہے جو بچے آئے احتجاج کرنے کے لیے، ظالم گنڈا حکومتوں نے ان کی سمپتی چھین لی، دکانوں پر تالا لگا دیا، ان کے لائسنس ختم کر دیے۔ اس سے زیادہ کیا چھین سکو گے؟ اس سے زیادہ کیا؟ اور اگر بہت زیادہ کچھ چھین سکے تو گردن چھین سکو گے، پھانسی پر چڑھاؤ گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بتاؤ، موت سے اسے ڈراؤ جسے زندہ رہنے کا شوق ہے، موت سے اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ میاں ہم تو یہاں روز رات کاٹتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے اور میرے نبی کی زیارت ہو جائے۔ انتظار ہے کہ نہیں میرے نبی پاک سے ملاقات؟ ہاں، قبر میں ہم جائیں گے تو اسی لیے جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ کو دیکھا تو حضور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تاج الشریعہ نے کہا آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی۔ یا رسول اللہ آپ کی طلعت کو دیکھا تو جان دی، جان دے دیا۔ پھر قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ دنیا میں آپ ہی کے لیے مرا تھا، لیکن جب قبر میں پہنچا تو دیکھا وہاں پر بھی آپ ہی ہیں۔ ہاں، قبر سے اٹھنا یوں آسان تو نہ تھا، ہاں حشر میں آئے ہیں انہی کو دیکھنے کے لیے، وہاں پر بھی حشر میں بھی ہم اٹھائے جائیں گے میرے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے۔ لہٰذا میں آپ کو یہ حوصلہ دینے آیا ہوں میرے عزیزوں، ڈرو مت، جس کا قرآن یہ کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے میرے مصطفیٰ نے یہ بتایا تھا۔ کب؟ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کیے ہوئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے۔ واقعہ معلوم ہے نا، تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جب جا رہے تھے تو بیچ میں 3 دن تک ایک غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، غار تک ان کے پیر نظر آ رہے تھے، اور کفار مکہ قتل کرنے کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ 2 ہی لوگ تھے اندر۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور سارے ادھر آ رہے ہیں۔ اس وقت میرے آقا کا جو اطمینان تھا وہ کمال کا اطمینان، دشمن سر پر ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک۔ ابوبکر جب ڈرنے لگے تو میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا تھا، وہ جملہ آج بھی ہمیں حوصلہ دیتا ہے، آج بھی۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم مت کر، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں ان چھوٹیوں والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو بنا دیکھے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اس قوم، آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے خود ہی کہا ہو، آپ کو کہا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کروں گا تو ایمان والوں کی کروں گا، تمہارے لیے بشارت بھی ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب دنیا اگر زیادہ سے زیادہ کسی بات سے ڈراتی ہے تو وہ تمہاری گردن مارنے کا ڈر ہے۔ اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہے تو بتاؤ مجھے، موت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے۔ 2 چیزیں دنیا جھلاتی ہیں، یا تو قید میں رکھ کر کے سڑا دے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سڑ گیا، 25 سال سے جیل میں ہے، 30 سال سے جیل میں۔ ارے چوری چماری ڈکیتی ریپ میں جانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام مصطفیٰ اور ان کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر کسی کو جانا پڑا، میرے عزیزو 30 سال کے 80 سال بھی اگر اندر رہو گے، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں۔ میں نے خود اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اگر ساری دنیا تمہیں چھوڑ کر قید و بند میں رکھے، ڈرنا مت، تمہاری ماں اگر دیکھنے نہ آئے تو رسول اللہ خود تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے۔
یہ بڑی بات نہیں میرے عزیزو، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ابھی ہمارے اسی ملک میں کچھ نوجوان بچے قید ہیں، میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے حوصلوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کی جیل کے اندر سے 3-4 ورق کی چٹھی میرے پاس آئی ہے، 3-4 ورق کی، اور ان نوجوانوں، ان کی عمر 25-30 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی، لیکن وہ چوری چماری میں گئے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام مصطفیٰ پر گئے ہوئے، انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات تھی، ہم عبادت کے لیے مصلی بچھائے اور اچانک رات کو دیکھا کہ ہمارا حجرہ پورا اتنا روشن ہوا اور پھر آنکھیں چندھیانے لگی جیسے لائٹ بہت زیادہ مار رہی ہو، تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز آئی کہ گھبرا مت، میں مدینے سے تیرا رسول آیا۔ میرے عزیزو، یہ جیتی جاگتی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس دن سے پھر یہ احساس ہوا کہ اب اور کس بات سے ڈرا ہوگی، قید و بند کی بات ہم جائیں گے شوق سے، نام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، چوری چماری سے نہیں، حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر دنیا اندر ڈالتی ہے تو پھر ہم فخر سے کہتے ہیں میرے آقا و مولا سیدی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الحوائج، ان کو خلیفہ نے 7 سال تک جیل کے اندر رکھا، زہر دے کر کے مارا، لیکن فرمایا گیا کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں حضور تسلی کے لیے نہیں آتے تھے۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ نبی پاک تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے، تمہیں ایسے ہی بیگانہ چھوڑ؟ ارے وہ میرا مصطفیٰ، میرا آقا و مولا جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ایک ہرن روئے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں رو رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا نا، میرے آقا خود اس کے پاس چلے گئے اور کان لگا کر کے سننے لگے، بتا تیری کیا دعائی ہے؟ اس نے کہا یہ شکاری مجھے پھانس، میرے 2 چھوٹے بچے جن کو میں دودھ پلا کر آنا چاہتی ہوں وہ بھوکے ہیں، آپ اس کو سفارش کر دیں، یہ چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن کہہ رہی کہ اس کے بچوں کی جدائی ہو چکی ہے، وہ دودھ پلا کر کے آئے گی، وہ تو ہنس رہا تھا۔ کہا بھلا جانور ایک بار چھوٹ جائے تو واپس آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو جانور مجھ سے وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس نے چھوڑا، وہ ہرن گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بچوں سمیت واپس آئی۔ اس دیہاتی نے جب یہ دیکھا، اے محمد جب تمہاری جانور بھی بے وفائی نہیں کرتے تو میں انسان ہوں، آپ کے قدموں میں جھکنے کا میرا زیادہ حق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے عزیزو، جو ایک بے زبان جانور ہرن روئے، نبی بے قرار ہو جائے اور اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بار کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جس لکڑی کو حضور اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، حضور نے اس کو چھوڑ دیا لکڑی کو، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے، صحابہ کہتے ایک بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی، حضور منبر چھوڑ کر اتر آئے اور جا کر اس لکڑی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ لکڑی میری جدائی کے غم میں رو رہی تھی، یہ جو تم نے بچے کے رونے کی آواز سنی کسی اور کی نہیں، یہ لکڑی کی تھی۔ وہ نبی مکرم ہر ایک کے رسول بن کر کے آئے، وہ جسے چاہے آوازیں سنا بھی دے۔ اس لکڑی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی تو فخر کرتی تھی، آپ نے مجھے جدا کیا ہے تو اس غم میں رو رہی ہوں۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا، وہ منبر چھوڑ کر اتر آتے، منبر چھوڑ کر اتر آتے، ہرن کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کیا امتی کی قسم پرسی پر وہ میرے آقا مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ مسلمانوں نا امید مت ہو، میں نے بات اسی کی چھیڑی تھی کہ اگر اس بھری دنیا میں کوئی ہمارا سہارا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا ڈراتی ہے تو ڈراؤ، ڈرانے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دنیا کی سپر پاور چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں اگرچہ نہ ہوں، لیکن پوری کائنات کا نظام جس سے چل رہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे साथ। मुझ निकम्मे को देख लो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, लोग आपकी मोहब्बतें मेरे सर आंखों पर, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं रिश्ते के एतबार से, लेकिन अब हर कोई जानता है तो सिर्फ एक ही नाम से, वो मुस्तफ़ा की गुलामी है। हमारा आपका रिश्ता क्या है? कौन सा रिश्ता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का रिश्ता ही तो है। उनकी बातें करता है तो इज्जत दी जा रही है, यहां तक बिठाया जा रहा है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कड़वी चीजें भी देखी। मेरे करीबी लोग जानते हैं, आजमाइशों से गुजारा गया। और ऐसा नहीं है मेरे अजीजों कि हम फूलों की सेज पर चल करके आप तक आते हैं। आजमाइश तो आई है कि इन जालिमों और पाखंडियों को ललकारने के बाद क्या इनकी धरती नहीं हिल रही थी? हर जगह से आवाजें भी, और पूरा डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी तलाशी के लिए है कि इसके घर बार को तलाशो, इसके अकाउंट को तलाशो, जमीन जायदाद को देखो, कहीं कुछ मिल जाए। मेरा रब जब हिफाजत पर आए तो वो मकड़ी के जाल से भी हिफाजत करता है। हाँ, हमारी कमजोरी की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो मौला बहुत कवी है, वो जब हिफाजत करे। अब बात यह है कि एक साहब हमारे पास आए, हमारे चाहने वाले, कहा कि बड़े बड़े ओहदेदार लोग आए, वो तलाशी लेने के लिए घूम रहे हैं, स्कूटनी करना चाहते हैं, और उससे इससे पूछ रहे हैं कि इनकी बैकिंग कौन करता है, कौन इनके बैक में सपोर्ट करता है, कौन से लीडर है। इत्तेफाक ऐसा है कि सारे लीडर से तो मुझे एलर्जी पहले से, अभी आपने शुरुआत में ही देख लिया। जिनको मैं कुड़क वाली मुर्गी कहूं, क्या वो मेरे सपोर्ट में खड़े रहेंगे? कौन है? किसी पार्टी का नेता साथ में आता नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ तरीके से सलाम कलाम हमारे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई पार्टी वाला, कोई बड़े मनसब वाला हमारे साथ ना खड़ा हुआ, कभी नहीं। फिर उन्होंने ये पूछा कि कौन से बाहर से इनको फंडिंग होती है। सब खंगाल लिया, छान लिया, मिला होता तो ऐसे जिंदा छोड़ते। लेकिन जिस साहब ने आकर के हमसे ये कहा कि स्कूटनी कर रहे हैं, ये सारी चीजें तलाश रहे हैं, मुझे जरा बराबर खौफ नहीं था। मैंने जवाबन ये कहा था कि अगर वो दोबारा मिले ऑफिसर तो उन्हें कहो जिंदगी भर नाक रगड़ लें, तब भी पता नहीं चलेगा कि कौन बैकिंग कर रहा है। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम्हारे बस का काम नहीं। हमने जहां परवरिश पाई है, दुनिया तो दुनिया है। तुम ढूंढ रहे हो लिंक, ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढ रहे हो बैकिंग कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है। ये खुल करके बोल रहा है और ये तमाम लोगों के दरमियान जा रहा है, किसका हाथ है? तुम यहां की बात करते हो, हम तो कयामत के दिन के बारे में भी कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत की सिपाही। हम तो कयामत के दिन भी कहते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं, मेरे मुस्तफ़ा का दामन हमारे लिए काफी है। हम दाएं भी दामन रसूल देख रहे हैं, बाएं भी दामन रसूल देख रहे हैं, आगे और पीछे मेरे मुस्तफ़ा की हिमायत हम देख रहे हैं। मेरे अजीजों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर हमारी इज्जतों की लाज संभाली ना होती, अगर उन्होंने हमें संभाला ना होता, तो क्या ये हमारे ऐश होते इस तरह के? ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से वाबस्ता, उनके कदमों की छनी हुई बरकत है, उनके कदमों से वाबस्तगी की ये इज्जत है। इसीलिए आप सबसे भी कहता हूं, खौफ डर निकालो। अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, और वो भी आम नहीं, मोमिन मर्द बनाया है। मोमिन पर भी मजीद ये है कि सुन्नी मोमिन बनाया है। हाँ, और उस पर मजीद ये है कि सुन्नी हुसैनी मोमिन मर्द बनाया है। ना तुमने कभी चूड़ियां पहनना सीखा है, और ना ये पायल पहनना, और ना साड़ी पहनना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्दानगी अता की है। जब बात करेंगे मेरे नबी पाक की, तो सीना से सीना मिलाकर, आंखों से आंखें मिलाकर बात। बहादुरों की तरह जियो और बहादुरों की तरह मरो। हमारे बड़े बहादुर लीडर कायद
شہید ٹیپو سلطان نے بہت خوب انداز میں کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس سے چھپ کر اس سے چھپ کر اسے راضی کر کے اسے راضی کر کے 100 سال جیو گے، ان بزدلی کی زندگیوں سے بہتر ہے 1 دن جیو شیر کی طرح جیو۔ ہم داڑیں گے اور بولیں گے، اللہ نے آج زبان دی ہے اس لیے آج بولتے ہیں کہ کل قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، کاش بول لیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے آپ سے بھی میں کہتا ہوں، جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی، جو حق بات ہے وہ سر چڑھ کر بولی جائے گی۔ ہمارے مطالبے غیر قانونی نہیں ہیں، ہم قانون کے دائرے میں بات کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم جس کو آتنکوادی کہو، دہشت گرد کہو، ٹیررسٹ کہو، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ہوتے کون ہیں؟ میرا دل مطمئن ہے، میرا مولا کریم مجھے بندہ کہتا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرے مصطفیٰ کا غلام ہوں، اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، میں اسی بات پر سمیٹتے ہوئے آتا ہوں، اس بھری دنیا میں اس مصطفیٰ کی ذات کو سمجھو۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور فخر سے یوں کہو اے مسلمانوں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور تمہارا کوئی اور نہیں۔ آپ کی بار کہو گے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ کل بھی تھا اور کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں بھی گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات پاک سے وابستگی کا رزلٹ آپ کو میں بتاؤں، نتیجہ آپ کو بتاؤں۔ کچھ نوجوان یہاں بھی ہوں گے، ہر جگہ ملتے ہیں، ہمارے پاس کئی نوجوان ایسے ہیں۔ ایک صاحب آئے، چہرہ لٹکائے ہوئے، بیمار ہے، وظیفہ چاہیے تھا۔ کیوں میاں کیا ہوا؟ کہا کہ عمل وظیفہ چاہیے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی، معشوقہ چلی گئی۔ اب کیا کرتا ہے؟ چہرہ لٹکائے، شعر و شاعری کرتا وہ مجنوں بن کر گھوم رہا ہے، لیلا چلی گئی۔ ہاں، یہ دیکھنے کو ملتا ہوگا آپ کو، ارے میاں لیلا چلی گئی تو یہ پاگل بنا گھوم رہا ہے، اور کہتا ہے اس کو وہ صنم بے وفا ہے، چھوڑنے والی بے وفا ہے۔ بیوقوف آدمی، تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ دنیا ہے جس سے تو نے دل لگایا، ایک ہی دل اللہ نے تجھے دیا تھا اور تو نے مجازی عشق میں اسے گمراہ کر دیا۔ دل ایسی لیلا کو کیوں دیا جو روز مجنوں بدلتی ہے؟ دل ایسی محبوبہ کو کیوں پکڑایا جو ہر دن نیا شوہر تلاش کرتی ہے؟ کاش اس دل کو اس درے گنبد خضرا پر رکھا ہوتا، پھر تو نتیجہ دیکھ لیتا۔ ایک بار اپنا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ میں پکڑایا ہوتا۔ میرا مصطفیٰ ایسا غیور ہے، ایسا غیور ہے، پوری زندگی بھر کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ قبر میں بھی پہنچتا ہے، حشر میں بھی پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہی نبی پاک فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں تم دیکھو گے میرے ایک کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں اپنی چادر کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہا ہوں گا، دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لے جا رہا ہوں گا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ ماں جس طرح اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈتی ہے، میرے نبی پاک قیامت کے دن تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اس بھرے مجمع میں آپ ہم سب کو کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، تم جو وضو کرتے تھے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس سے میں تمہیں پہچان لیا کروں گا، تمہارا چہرہ روشن ہوگا، ہاتھ روشن ہوں گے، اس سے میں تمہیں پہچان کر پکڑ رہا ہوں گا۔ میرے نبی نے پتہ بھی کیا کیا بتایا، سنو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اس محشر کے بھرے میدان میں آپ کو کہاں ڈھونڈے ہم، آپ کو کہاں تلاش کرے؟ میاں اتنے مجمع میں کسی ایک کو ڈھونڈنا مشکل ہے، وہ محشر کا میدان ہے، کروڑوں اربوں کتنی مخلوق ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، مگر میرے آقا نے فرمایا 3 جگہ دیکھ لینا، وہ تینوں جگہ کیسی ہے؟ امت کی دستگیری کی ہی جگہ ہے۔ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر حوض کوثر پر،
جہاں پیاس کی شدت سے لوگ بلک رہے ہوں گے، زبان کانٹے نکال چکی ہوگی، میں حوض کوثر کا جام بھر بھر کر اپنی امتیوں کو پلا رہا ہوں۔ یہ خصوصیت ہے میرے آقا کی اور آپ کی امت کی کہ آپ کو حوض کوثر ملے